ابھی اس وقت ہم ایک فون کال لے رہے ہیں اور یہ فون کال جو ہے یہ ہمارے ملک کے محسن بھی ہیں، ہمارے ملک کے ہیرو بھی ہیں، اور انہوں نے ہمارے ملک کو وہ ایک اثاثہ دیا اور ہیلپ کی جو کہ آج پاکستان کی بقا کی جنگ میں ایک بہت بڑا کردار ادا کر رہا ہے۔ ہمارے ساتھ فون پر موجود ہیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جناب۔ کیسی طبیعت ہے آپ کی سر؟ اللہ کا کرم، آپ کے لیے ہمیشہ دعا گو رہتے ہیں، کیونکہ آپ نے پاکستان کے لیے جو ایک یہ جو نیوکلیئر ریسرچ کی، اور جیسا کہ آج ہم بات کر رہے تھے زید حامد صاحب اور میں بیٹھ کے کہ جو پاکستان کی جو نیوکلیئر ٹیکنالوجی ہے وہ ایک طرح سے ایسا ہے کہ کوئی پارٹ فورڈ کا ہے، کوئی والوو کا ہے، کوئی ٹویوٹا کا ہے، کوئی ہونڈا کا ہے، اور یہ ٹیکنالوجی جو ہے یہ کٹنگ ایج ٹیکنالوجی پاکستان نے ڈیولپ کی تھی، اور آپ ان وقت سے گزرے ہیں، اور یہ وہ ڈریم تھا جو کہ کسی وقت لگتا تھا کہ کبھی شاید پورا نہ ہو سکے، لیکن آپ لوگوں نے اس ڈریم کو پورا کیا ہے۔ کیسا آپ کو اس کے اوپر کچھ تھوڑی سی روشنی ڈالیے پلیز۔ بہت اچھا تھا۔ دیکھیے نا، جب 71 کے وار کے بعد ہماری حالت بہت ہی خستہ تھی، پوری قوم کا مورال ڈاؤن تھا جی جی۔ اور اس کے بعد دھیرے دھیرے سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے، بھٹو صاحب مرحوم کوشش کر رہے تھے، لیکن اس کے بعد جب ہندوستان نے 74 میں 18 مئی کو ایٹمی دھماکہ کیا تو پھر پاکستانی قوم کا مورال بالکل ہی زمین پہ جا لگا۔ انہیں یہ احساس ہو گیا کہ پہلے آدم ٹوٹ چکا ہے، اور اب اس کے بعد ہندوستان کے پاس ایٹمی قوت آ گئی تو ہمارے پاس اب بچنے کا کوئی چارہ نہیں ہے۔ ہمارے قیام کا یا ہمارے وجود کا جو ہے ہمارا وجود جو ہے وہ خطرے میں پڑ گیا ہے، اور سب کو یہی امید تھی کہ خاص طور سے مغربی ممالک کو بھی کہ چند سالوں میں ہندوستان بلیک میل کر کے پریشر وغیرہ ڈال کے ہمارے ملک کے ٹکڑے کر دے گا، مغربی پاکستان کے بھی۔ تو اس وقت پھر میں نے بھٹو صاحب کو لکھا کہ جی میں اس قابل ہوں کہ پاکستان کو بہت ہی جلد ایٹمی قوت بنا سکتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کا نظام دیکھیے کہ میں تو بالکل ان نون تھا، کوئی مجھے جانتا بھی نہیں تھا، میں پروفیسر سلام یا دوسرے لوگوں کی طرح مشہور نہ تھا، لیکن بھٹو صاحب مرحوم نے میری بات پہ یقین کیا اور مجھے پوری دعوت دی کہ آ جاؤں، اور میں نے پھر وہ ماشاءاللہ یہاں کام شروع کیا۔ حکومت کی مدد کی، اللہ رب العزت کا کرم تھا، ہم لوگوں نے جان لگا دی، بالکل اسی طرح جس طرح پاکستان بنانے والوں نے اپنی جان لگا دی تھی، اسی طرح ہم نے بھی، میرے رفقۂ کار اور میں نے، ہم نے دن رات کام کیا، 18-20 گھنٹے روزانہ کام کیا، 7 دن کام کرتے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی سے نوازا۔ اپنی زندگی میں ہم نے یہ دیکھ لیا، اور آپ نے دیکھا کہ جب ہندوستان نے دھماکے کی ہم نے اس کا جواب دیا، اور ہندوستان نے وہ جو پہلے اڈوانی تھا اور بکواس کرتا تھا ہم یوں کریں گے اور سر جھکا کے چلو اور تمیز سے چلنا سیکھو وغیرہ وغیرہ، وہ سب ان کی باتیں بند ہو گئی، ختم ہو گئی، اور اب کوئی ہمیں دھمکی نہیں دیتا، نہ ہندوستان نہ کوئی اور ملک۔ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اس نے وسیلہ بنایا ہمیں، اور ہم نے تو صرف ملک کی خدمت کی، ہمارا فرض بنتا تھا کہ اس ملک نے ہمیں سب کچھ دیا، اس قابل کیا کہ ہم کچھ کر سکیں، اور ہم نے کوشش کی کہ اپنا فرض ادا کر دیں۔ ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کے نیکسٹ سوال پوچھ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ جیسا کہ آپ لوگ 1970 کی دہائی سے یہ آپ نے خواب دیکھا کہ پاکستان ایک نیوکلیئر اسٹیٹ بن سکتی ہے، اور بہت سارے ذرائع سے یہ معلوم پڑتا ہے کہ پاکستان میں ایسے ریسرچ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس چل رہے ہیں جو کہ کٹنگ ایج ہیں، جو کہ اوبیسلی ملٹری یوز کے لیے بنائے گئے ہیں، لیکن اگر ان ٹیکنالوجیز اور سائنسز کے ساتھ اگر ان کو سویلین ٹیکنالوجی سویلین ہاتھوں میں بھی دیا جائے، ناٹ جسٹ نیوکلیئر ٹیکنالوجی بٹ ادر ٹیکنالوجی، جس میں اور پاکستانی اور جو ہیں وہ سائنس کے شعبے میں آئیں اور اس پاکستان کو ایسے مقام پہ لے کے جائیں جس مقام پہ آپ لوگوں نے پاکستان کو پہنچایا، تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کا جو ڈریم ہم لوگ یہاں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں یہ آئندہ شرمندہ تعبیر ہوگا؟ کیا یہ لوگ موجود ہیں پاکستان کے اندر جو کہ اس کو سائنس اور دوسرے باقی شعبوں میں، تعلیمی شعبوں میں اس کو آگے لے کے جائیں گے، اور آپ کیسا خیال رکھتے ہیں آپ اس کے بارے میں؟ دیکھیے، یہ چیزیں جو ہوتی ہیں عموماً یہ ہوتی ہیں کہ حکومت کیا کرتی ہے، دوسرے ممالک میں جہاں بھی ترقی ہوتی ہے نا وہ حکومت سمت کا تعین کرتی ہے، اور ہماری جو کامیابی تھی اس میں بھٹو صاحب نے ایک سمت کا تعین کر دیا تھا، اور اس کے بعد مرحوم جنرل ضیاء الحق نے اس کو جاری رکھا۔ تو جب اگر حکومت چاہے اور صحیح لوگوں کو لگائے اور سہولتیں مہیا کرے، یہاں بڑی پرابلم ہے کہ جو لوگ اوپر بیٹھے ہوتے ہیں ان کا نہ ویژن ہوتا اور نہ ہی اس قسم کی کوئی تعلیم ہوتی کہ وہ ان چیزوں کو سمجھ سکیں،
اور بس ہر چیز جو ہے وہ ڈھاک بیسی چلتی ہے حفاظت طریقے سے، تو سائنسدان انجینئر کچھ نہیں کر سکتے. آپ نے سائنسدان انجینئر سے کام لینا ہے تو آپ ان کو گول دیجیے، آپ ان کو بتائیے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے کیا کرانا ہے جی. اور اس کو ہمارا تو یہ تھا کہ ہر مہینے غلام اسحاق صاحب اور ہم سب حامد شاہی صاحب اور رجیم شاہی صاحب ہم بھٹو صاحب کے پاس جاتے تھے. جب ماشاء اللہ لگ گیا تو ہم ہر مہینے بلکہ مہینے میں 2 مرتبہ مرحوم جنرل ضیاء کے پاس جاتے تھے، ان کو بتایا کرتے تھے، ان کو اپ ٹو ڈیٹ رکھتے تھے اور روز روز کی ترقی کے بارے میں ہم بتاتے تھے. تو اسپیشل انٹرسٹ لے رہے تھے وہ سب لوگ؟ جی وہ یہ جو حکمران تھے اس وقت جنرل ضیاء الحق یا بھٹو صاحب، یہ اسپیشل انٹرسٹ لے رہے تھے اس پروجیکٹ میں، اس وجہ سے یہ پروجیکٹ کامیاب ہوا. لیکن آج کل کے حکمران اس قسم کا کوئی بھی انٹرسٹ نہیں لے رہے. آپ کا کہنے کا یہ ہے؟ میرا کہنا یہی مقصد، کوئی انٹرسٹ نہیں لیتا. آج کل تو بس لوگ جو ہوتے ہیں یہ ہوں جو پہلے والے ہوں کچھ بھی ہوں، لوٹا ماری میں اپنے چکروں میں نمبر بنانے میں لگے رہتے ہیں اور جو چیزیں ہیں جو ملک کی بھلائی کے لیے اس کو دھیان ہی نہیں دیتا. ڈاکٹر صاحب آپ سے ایک لاسٹ سوال پوچھیں گے، اس کے بعد آپ کو ہمارا بہت بہت شکریہ ہوگا آپ کا اس شو کے اوپر آنے کا. آپ پاکستان کے سب سے عظیم سائنسدان ہیں اور آپ کی جتنی عزت کی جاتی ہے پاکستان کے اندر، آپ کو ایک ہیرو مانا جاتا ہے. آپ پاکستان کی یوتھ کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ وہ کس طرح اس سارے جو بادل اس وقت ہمارے اوپر چھائے ہوئے ہیں، یا مایوسی کے، یا یہ سب جو کچھ ہو رہا ہے، جو کیا بجلی نہیں مل رہی، یا ہمارے پاس ایٹمی بجلی گھر بھی ہے لیکن پھر بھی ہمارے پاس بجلی نہیں ہے گھروں میں 12 گھنٹے، آپ یوتھ کو کیا میسج دینا چاہیں گے تاکہ وہ مایوسی کا شکار نہ ہو جائیں اور بد دل ہو کے یہ ملک نہ چھوڑ جائیں؟ میں ان سے یہی عرض کروں گا کہ دیکھیے کبھی بد دل نہ ہو، حالات برے اور اچھے آتے رہتے ہیں. ابھی ہمارا ملک بہت نیا ہے. اگر کسی ملک کی تاریخ دیکھیں تو دوسرے ممالک میں انہوں نے کئی سو سال کام کر کے یہ ترقی حاصل کی ہیں. ہم تو ابھی 50-60 سال پرانے ہیں اور ہمیں جتنی مشکلات کا سامنا پڑا. پہلے ملک نیا بنا تھا، یہاں کچھ بھی نہیں تھا، نہ تعلیمی ادارے تھے نہ انڈسٹری تھی. اس کے بعد جو پھر ہم پہ جنگیں تھوپ دی گئیں 65 کی بار، پھر 71 کی بار، ملک ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. تو یہ اس کی چیزیں یہ ملک میں کئی ممالک کو سابقہ پڑتا ہے. میرا ان کو یہی مشورہ ہے کہ ہرگز ڈس اپوائنٹ نہ ہو اور نہ ہی پیسے ویسٹ ہو، اپنے کام میں لگے رہیں. اور اگر وہ اور دوسرے لوگ مل کر اچھا کام کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ضرور کوئی نہ کوئی ایسا موقع انہیں مہیا کرے گا جس میں وہ اپنی کارکردگی، اپنی صلاحیتیں دکھا سکیں گے. تو کبھی بھی ناامید نہ. دیکھیے میں بھی باہر تھا، بہت اچھی نوکری تھی اور بہت ہی اعلیٰ درجے کی زندگی تھی، لیکن میں بھی چھوڑ کے آ گیا. مجھے تو کبھی یہ دکھی نہیں ہوا کہ میں نے کیوں چھوڑ دیا اور میں کیوں آ گیا، میں وہاں یہ کر لیتا وہ کر لیتا. مجھے جو خوشی ہے کہ میں نے اپنے ملک کو ایک ناقابل تصویر دکھا دیا. اور مجھے جو سب سے بڑی خوشی ہے، دنیا کی کوئی دولت قارون کے خزانے وہ خوشی نہیں دے سکتا کہ جو عوام نے مجھے یہاں محبت دی ہے اور عزت دی ہے، وہ مجھے کہیں بھی نہیں ملتی اور دنیا کی پوری دولت بھی دیتا نہیں ملتی. تو میرے لیے تو اگر ایک بچہ باہر سے گزرتا مجھے پہچان کے سلام کر لیتا ہے، میرے لیے تو وہ کروڑوں روپے سے زیادہ قیمتی ہے. تو اگر کوئی بھی محنت کرے گا، اچھی طرح کام کرے گا اور ان لوگوں کو کرے گا، اور ماشاءاللہ بہت عقل مند ہیں، اپنے کام میں لگ رہے ہیں، اپنے ساتھیوں کو بھی لگائیں، ایک دوسرے کو ڈسپوائنٹ نہ کریں، ان کی ہمت افزائی کریں، ان کی ہمت سنگ نہ کریں. بہت شکریہ آپ کا، بہت بہت شکریہ آپ کا اس شو پہ آنے کا اور ہمارے ساتھ بات کرنے کا. اپنے یہ بیسکلی آپ ایڈریس کر رہے تھے پاکستان کی یوتھ کو، اور آپ کا بہت بہت شکریہ. اور آپ ہمیشہ جب تک پاکستان قائم رہے گا آپ کا نام یاد کیا جائے گا. بہت بہت شکریہ. جی ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر قدیر صاحب آئے تھے، انہوں نے اس ملک کو ایک ناقابل تسخیر ایٹم بم کی صورت میں، کہنے کو تو ایک بڑی عجیب سی بات لگتی لیکن اسٹریٹجکلی ڈیفنس اینڈ اسٹریٹجی میں کہ جب اگر ایٹم بم نہ ہوتا تو اسرائیل آپ حملہ کرنے جا رہا تھا اور انڈیا وغیرہ یہ سارے آ جاتے. تو اس کے بعد نیوکلیئر پاکستان کی جو رسپانسبلٹی بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک ہمیں ایک طرح سے وہ بھی دیتی ہے کہ دیکھیں ہم صرف 60 سال یا 61-62 سال پرانا ملک ہیں اور ہم پچھلے 8-10 سال سے ایک نیوکلیئر اسٹیٹ بھی ہیں. اس کا مطلب کہ جو آپ کی جو باتیں ہیں، جو آپ لوگ سب باتیں کر رہے ہیں حضرات، وہ باتیں ری ایشورنگ ہیں کہ اٹس اے ینگ کنٹری بٹ اسٹل اٹ ہیز اچیوڈ سو مچ. ہاں جی مایوسی ہے، بہت ساری چیزوں میں مایوسی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہوپ بھی ہے کیونکہ عمران خان صاحب جیسے لوگ ہیں، احمد صاحب جیسے لوگ ہیں، آپ جیسے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ قوم کو راستہ بار بار دکھانے کے لیے ہیں.